میں نے پڑھا میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے کے باہر بیٹھے رو رہے تھے. کوئی عاشق گزرا کھڑا ہو گیا, عرض کرتا ہے مولا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا لگتا ہے اللہ علی سے ناراض ہو گئے ہیں. اور عرض کرتا ہے مولا اللہ زمانے سے ناراض ہو سکتا ہے لیکن علی سے ناراض ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے کہ ہو گیا ہے. اس نے کہا حضور وہ کیسے؟ فرمایا کتنے دن گزر گئے علی کے گھر میں کوئی مہمان ہی نہیں آیا ہے. جدوں حضرت کو جو ہے ویکھیو کتے نہ کتے کوئی ایسا ہوندا ہے جڑا اس 500 دا بلکہ ہمارے سیالکوٹ کی قریب ایک علاقہ ہے سبڑیال, ایک بزرگ گزرے ان کا نام تھا حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ. آپ کبھی یوٹیوب پہ لکھیں گے بھی نا حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ تو حضرت کے بیانات کھل جائیں گے. اور بہت زبردست عالم دین تھے, اور تقریباً یہ جو 60 والی لائن ہے تب حضرت نے ایم اے کیا تھا. عالم بھی تھے اور ساتھ ایم اے بھی تھے, اس لیے وہ ایک کالج میں پروفیسر بھی تھے. لیکن جیسے جیسے اللہ ان کو اونچا کرتا گیا وہ ویسے ویسے نیچے ہوتے گئے. پروفیسر تھے لیکن ایک وقت آیا کہ پریس کیے ہوئے کپڑے پہننے چھوڑ دیے, بالکل اسی طرح جایا کرتے. وہ جب کہیں جاتے تھے نا تو لوگ حضرت کی جوتیاں اٹھا لیا کرتے, تو حضرت کو اچھا نہیں لگتا. وہ تنگ آ کے نا آپ نے جوتیاں پہننی چھوڑ دی, ننگے پاؤں رہتے تھے. مدرسہ بھی تھا ان کا ایک, وہ جمعرات کو جایا کرتے تھے بس اپنے گھر. باقی پھر جب جمعے کی فجر کے لیے آنا تو پھر جمعرات کی عشاء تک جو ہے نا وہ مسجد میں مدرسے میں رہا کرتے. بڑی کمال شکل. وہ ایک دفعہ نا حضرت گرمی بڑی تھی, جون چل اور حضرت صاحب کڑاکے کا جو جان نکالنے والا جو تقریباً ٹیمپریچر 47 48 پہ چلا گیا ہوا. تو جس بندے نے آنا نا اس نے آ کے عرض کرنی حافظ صاحب دعا فرمائیں بارش کے لیے. اور آپ کبھی یوٹیوب پہ لکھیں گے نا حافظ صابر علی صاحب اس دعا لکھیے گا. آپ جب سنیں گے نا تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ بندے میں کوالٹی تھی کہ یہ اللہ کو منا سکتا تھا. ایسی سونی دعا کرتے تھے. اور وہ ہر بندے نے کہنا, لیکن بارش ملک صاحب ہیں جنہوں نے بتایا, وہ کہتے ہیں میں گھر تھا تو میرے دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے دروازہ کھولا تو مدرسے کا بچہ تھا, اور وہ کہتا ہے جی آپ کو حافظ صاحب بلا رہے ہیں. کہتے میں آیا تو حافظ صاحب نے مجھے 1000 دیا اور دے کے فرمانے لگے ملک صاحب اس کا وہ قیمہ لے کے آئیے گا جو آپ گھر میں خود کھاتے ہیں. کہتے میں سمجھ گیا. میں دکاندار کے پاس گیا, میں نے کہا نہ چربی نہ چھچڑا تے نہ ہی ہڈی, پیور قیمہ. کہتے میں نے 1000 کا بڑا قیمہ لیا اور میں شاپر لے کے مدرسے میں حافظ صاحب کے پاس. کہتے مجھ سے قیمے کا شاپر لے کے کہنے لگے ملک صاحب آپ جائیں گھر. کہتے ہیں میں بھی گھر نہیں گیا, میں باہر جا کے چھپ گیا. اب حافظ صاحب کی اگر مسجد سے باہر نکلے نا تو مین اڈے پہ جانے کے لیے 2 راستے تھے. ایک اس سائڈ کا راستہ جو مین راستہ تھا جہاں گاڑی مدرسے کے قریب آ جایا کرتی, دوسرا بالکل باریک گلیوں والا راستہ جہاں 2 بندے بمشکل سے گزر سکتے ہیں. کہتے ہیں باریک راستے سے گئے, میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا. تو 3-4 موڑ انہوں نے کاٹے تو کھڑے ہو کے نا میری طرف دیکھ کے کہنے لگے ملک صاحب چھپ چھپ کے دینا نہ آنے دے نہ لیا. کہتے ہیں میں ساتھ چل پڑا. کہتے ہیں مین اڈے میں پہنچے, اڈا کراس کر کے آگے کھیتوں میں چلے گئے. کہتے ہیں کھیتوں میں کافی آگے جانے کے بعد جا کے دیکھتے کیا ہے کہ منظر کیا ہے کہ ایک کتی آیا ہے جس نے بچے دیے ہوئے, ٹھیک ہے, لیکن ہوا کیا ہے کہ کوئی گاڑی والا اس کو ہٹ کر گیا ہوا ہے, اس کی پچھلی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں. اب کیونکہ ٹانگیں ہیں کوئی نہیں پچھلی, اس لیے وہ کھانے کے لیے جا ہی نہیں سکتی تھی. وہ بھی بھوکی, اس کے بچے بھی بھوکے, وہ بھی رو رہی ہے, بچے بھی رو رہے ہیں. تو بارش کدھر سے آئے تھے؟ وہ تو رب کا ولی تھا نا, اس کو کہیں نہ کہیں سے کوئی تار آ گیا کہ اور روندی پئی ہے تو بارش تاڑی پہ, ماں بھوکی ہے بچے بھوکے ہیں, بارش. کہتے حافظ صاحب اس کو دیکھ کے نہ رو پڑے, اس کی باقاعدہ آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. حافظ صاحب رو پڑے, چھاپڑ کا منہ کھولا, چھاپڑ کو فولڈ کیا تاکہ اس کو پریشانی ہو کر کے نا اس کے سامنے رکھا. پتہ نہیں کب کی بھوکی تھی, وہ ٹوٹ پڑی ہے چھاپڑ پہ نا. اس نے پیڑ بھر کے قیمہ کھایا, جو قیمہ کھا لیا تو اس نے آسمان کی طرح منہ کر کے نا کو آواز نکال لی. تو ملک صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تو گرمی کی وجہ سے پسینے میں بھیگے گئے, لیکن جب واپس آئے تو باران رحمت میں نہاتے ہوئے آئے. ارے صاحب جدو بھی کوئی معاملہ ہوئے تو چیک کریو کتے نہ کتے کوئی روندا ہوندا ہے جڑا اس 500 دا حقدار. اللہ دے حضرت قریب ہوئے بندوں کو. اللہ میں خود کہہ رہا ہوں بہت مشکل ہے مینیج کرنا, لوگ بہت تنگ کرتے ہیں, پھر بھی تنگ نہ ہوئیو. اے ویکھیو مالک نے کنی مہر کی دی ہے, اور کوشش کریو کہ اللہ دی مخلوق تے اپنا ہاتھ نرم رکھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کے جھاڑو دے رہے, سارا گھر صاف کیا, مشق لی, پانی لینے چلے گئے, پانی لے کے آئے, ٹھیک ہے جی. آ کے تو آٹا گوندا, آٹا تیار ہونے کے لیے رکھ دیا, سالن بنایا, ٹھیک ہے جی. سالن پک گیا, روٹی پکائی, سالن برتن میں ڈالا, روٹی لی, اماں کے پاس آئے, اماں کو اٹھا کے بٹھایا, ایک نوالا توڑا اور اس کو سالن میں ڈپ کیا,
वो नवाला अम्मा की होंठों से लगाया ताकि अम्मा को पता लगे कि नवाला खाना है, क्योंकि बोलना नहीं था ना अभी, कि अभी अम्मा को पता ना चले कि अबू बकर नहीं है, इसलिए बोले कुछ नहीं, नवाला होंठों से लगाया ताकि अम्मा समझ जाए कि नवाला खाना। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं नवाला होंठों से लगा, साथ ही अम्मा बोल पड़ी और कहती क्या है, आज अबू बकर नहीं आए, आज अबू बकर नहीं आए, क्योंकि मिजाज मुबारक में जलाल भी था। आपने फरमाया भाई इसको तो नज़र आता है, मैं तो अमी इतनी देर लगा रहा कि पूछेगी तो बताऊंगा, इसको तो नज़र आता है, और अगर इसको नज़र नहीं आता तो इसको कैसे पता चल गया कि अबू बकर नहीं है। आप फरमाते मैंने कहा तुझे नज़र आता है, वो आगे से कहती है ऐ आने वाले अल्लाह की इज़्ज़त व अज़मत की कसम मुझे नज़र नहीं आता। आपने फरमाया फिर तुझे कैसे पता अबू बकर नहीं आएगा। आप फरमाते उसने मुंह खोल के दिखाया तो मुंह में दांत ही कोई नहीं। कहती आने वाले पता इस तरह चल गया क्योंकि मैं नवाला चबा नहीं सकती, मेरे मुंह में दांत कोई नहीं। जब अबू बकर आते हैं तो पहले नवाला खुद चबाते हैं, उसको नरम करते हैं, और जब वो नरम हो जाता है उसको मेरे मुंह में रखते हैं, मैं उसको निगल जाती हूँ। आज जब सख्त नवाला होंठों से लगा मैं समझ गई हो ना हो अबू बकर नहीं आए हैं। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। पढ़ा हमने ज़रूर है लेकिन की उन्होंने पढ़िया तो कोई नहीं, लेकिन की दब के की है। इसलिए हज़रत ऐश पासे आओ, इस वक्त हमारे पाकिस्तान को प्यार की ज़रूरत है। देखो तो सही पाकिस्तान किन हालात से गुजर रहा है, और असी हज़रत अजीब कौम है। दीन सीखो, दीन सीखो और अल्लाह की तरफ से अल्लाह की तरफ हो, गुस्सा अल्लाह के लिए, मोहब्बत तो अपनी आंखों से देखिए, आपको हर रिश्ता सुनने लगेगा। तो वो तो बेचारा वैसे बाहर बैठा था, जो इधर से फ़ोन जाना भतीजियाँ ने यह किया है, भाभी ने यह किया है, कई बार बेचारा बाहर से आया था, कभी जाके यतीम भतीजियों को देखा भी नहीं, कभी बेवा भाभी का हाल भी नहीं पूछा कि किस तरह दिन लग देने। और रात को बारिश बरसी तो सारी रात ना साथ वाले घर से बर्तनों की आवाज़ आती रही। कहीं बाहर दिल किया कि रात को जाके देखूं, फिर नहीं अच्छा लगा। सुबह जब उठा तो अपनी फैमिली से पूछा, ये सारी रात साथ वाले घर से बर्तनों की आवाज़ आती रही है, क्या था घर में उनकी? उन्होंने कुछ अजीबो गरीब सी बातें सुनाई, नाश्ता किया, नहीं दिल को सुकून आया। जाके उसने साथ वाले घर पर दस्तक दे दी, वो दरवाज़ा खोला तो भतीजी ने दरवाज़ा खोला। ठीक है जी, पहले एक चीख निकली तो साथ फिर मुँह से निकला बड़े अबू आए। पहले चीख निकली फिर साथ ही मुँह से निकला कि बड़े अबू आए। बड़े अबू खैर अंदर गए, भतीजियों में प्यार दिता, जो कुछ ना गरीबनियाँ कर उन्होंने दिया। बड़े अबू बह गए, हाल वेख के दिल कट गया, जालमा है अपना मल वेख तो यतीमा का कर रहे, कल क्या मुंह दिखाएगा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारी तो बाद में आएगी, पहले बाप को क्या मुंह दिखाएगा। उन्होंने कहना तू इतनी जालिम हो गया, क्या ये मेरी जद नहीं थी, क्या ये मेरा खून नहीं था, क्या ये मेरा कुंबा नहीं था, वही तू इतना ही जालिम हो गया। वो पूछा उन्होंने, वो पुत्र रात भांडियां की आवाज़ आती रही थी की? तो वो भतीजी कहती ताया अबू वो छत टपक रही थी ना, तो कभी वहाँ से टपकती थी तो बर्तन वहाँ रखते थे, फिर वहाँ से टपकती थी तो बर्तन वहाँ। बड़ा ही रोया था। उसने कहा मरते जाना है, लेकिन मरन तो पहले यतीमा का घर बना के मरना है। जाके ठेकेदार को बुला के लाया, छोटा सा घर था, कहा 10 बजे कितनी देर। उसने कहा तकरीबन 20-25 के इर्द गिर्द। उसने कहा काम रुकना नहीं चाहिए, 24 घंटे काम चलेगा, घर मुकम्मल करो। वो हजरत यतीमा का घर बनना शुरू होया। रोज़ सामने बह जाना, लाते लाते रख के थे यतीमा का घर बन दिया। अंदर ठंड उतरनी हजरत बथेरा बुढ़ी तो बच्चों ने रोला पाना, अबू जी अगे तुम काम छड़ के आ गए हो, जोड़े को पैसे रह गए ने वो भी जाना लाछड़न लगे, वो पड़ के उन्हें नहीं मनी सुनी। यतीमा का घर तैयार होया, टिकट ली तो बाहर। अब वो कहते हैं कि महीना गुजर गया, 2 गुजर गए, 3 गुजर गए, 4 गुजर गए, 5 गुजर गए, मैं काम लगा रहा। वो कहते एक दिन बस पे बैठे ना, उसी डॉक्टर से मुलाकात हो गई कि जिसने कहा था कि तू 2.5 महीने में मर जाएगा। उसने जब देखा तो इसको तो कमों पे साल होने को आया, तो ये चल फिर रहा है। उसने कहा तू मरेगा नहीं? उसने कहा यार तेरे टेस्ट तो बता रहे थे 2.5 महीने बाद तू खत्म हो जाएगा, तेरा ब्लड कैंसर उस लेवल पे जा चुका था। उसने कहा तेरे सामने। उन्होंने कहा चल मेरे नाल अस्पताल। वो अस्पताल ले गया, जब जाके उसके टेस्ट किए तो ऐसे था जैसे कभी कैंसर था ही नहीं है। कल्ला बल्ला तुक्रिमूनल यतीम वला तहद्दूना अला तआमिल मिस्कीन वतअकुलून तुरासा अक्लन लम्मा वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। ध्यान करिए हज़रत, एक किधर आए 5 चुप करके ना जाके दिए।
ہم تو پتر اپنے دروازے بند کر چکے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ایک بچی آپ کے پاس آئی اور اس نے آ کے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہے؟ عرض کرتی ہے خلیفہ رسول اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ اللہ کے رسول کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ اس وقت ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے؟ عرض کرتی ہے خلیفہ رسول ایک وجہ اور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بتا۔ عرض کرتی ہے خلیفہ رسول میں یتیم ہوں، میری ماں نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، بہن نہیں ہے، گھر میں ایک بوڑھی دادی ہے، وہ اندھی بھی ہے، وہ کمزور بھی ہے، وہ بیمار بھی ہے، اور ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ دھو کے چو کے نکال کے جو بھی آپ سے تو بیچ کے نا ہم بازار میں تو ہم اپنا گزارا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ عرض کرتی خلیفہ رسول روتی اس لیے کیونکہ میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، ان سے بکریوں کا دودھ نکل سکتا نہیں، دادی اندھی ہے وہ بھی بکریوں کا دودھ نکال سکتی نہیں۔ جب تک اللہ کے رسول اپنی حیات ظاہری کے ساتھ ہم میں موجود تھے آپ روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی فرما، وہ اپنے پرائے کا غم کھانا۔ پتہ نہیں پاکستانی اسی کے طریقے تھے، اس کی عادات ہم نے اپنا لی، اس کے انداز ہم نے اختیار کر لیا، وسیلے لڑکے سینے یقینے رکھنا۔ پتہ نہیں ہم کس کے طریقے پہ چل نکلے، میلاد کسی دا منانے ہیں لیکن طریقے کسی دے اپنائے ہیں۔ میلاد حضور نبی علیہ السلام کا مناتے ہیں لیکن طریقے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک دیا، رو کے پتہ اس بچی کو جواب کیا دیا؟ ہم نے فرمایا تو رو نہ، میرے محبوب کا تو وصال ہو گیا لیکن ان کا نوکر ابو بکر بھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا۔ حضرت صاحب پڑھتے تو وہ نہیں تھے کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت، لیکن کرتے دب کے۔ ہم پڑھتے ہیں لیکن کرتے، بلکہ ہم نے حضرت کسی کے ساتھ کیا کرنا ہے، ہم تو ایک دوسرے سے لڑے ہیں، بھائی بھائی سے لڑا ہے، چاچا بھتیجے سے لڑا ہے، ماما بھانجے سے لڑا ہے، ہم تو آپس میں لڑے۔ وہ لڑنا تو کسی اور سے تھا، لڑ ہم آپس میں پڑے تھے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ فیصل آباد سے فاصلہ کتنا بنے گا، میں اگر سیالکوٹ میں کینٹ جائے نا، ہم کینٹ انٹر ہوں تو وہاں ایک تختی لگی ہے جس پہ لکھا ہے جموں 32 کلومیٹر۔ تو جب میں حالانکہ میں بہت کم اس راستے سے جاتا ہوں، اگر کینٹ جانا ہو تو میں کسی اور راستے سے چلا جاتا ہوں کیونکہ تھوڑا جذباتی اور حساس مزاج بندہ ہوں۔ تو جب حضرت وہ 32 نظر پڑتی ہے نا تو دل میں 32 چھید ہوتے ہیں، یار ساڑھے تو صرف 32 کلومیٹر سن لیکن اسی انہوں واسطے کچھ بھی کیتا، ساڑھے غصے، ساڑھے ڈانڈ، ساڑھے قد، ساڑھیاں چوڑیاں چوڑیاں چھاتیاں انہوں دے کام آ سکیاں، یہ ڈانڈ اسی ایک دوجے نے وکھائے، چوڑیاں چوڑیاں چھاتیاں اسی ایک دوجے تے، یہ زور اسی ایک دوسرے تے لائے۔ دیکھ کیا ماحول ہے، پراپر آدھا مارو ہے، محلے میں 10 گھر ہیں، 8 سے میری لڑائی ہے۔ بھئی لڑنا تو کسی اور سے تھا، لڑ ہم آپس میں پڑے ہیں سارے۔ تو پھر کہتا ہے مولوی سلیمان 32 کلومیٹر تیرے کو جموں میں، تو اینڈ بھی کھ نہیں کر سکیا، تو فلسطین نے کی کرنا ہے؟ اس لیے پتر اللہ دا واسطہ جی اپنی آدھے گھر میں چھڑیے، تیاری کریے، جنہوں نے پڑھنے نے انہوں نے پڑھیے، دادا واسطہ کوئی ہوش کرو تھوڑا سا، کوئی قرآن کی طرف آؤ، کوئی اللہ کی طرف آؤ، کوئی رسول کی طرف آؤ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ غصہ پیندے ایتھے بھائی پیندے کوئی نہیں ہے۔ تو ہم نے صرف پڑھا ہے کہ ہو میرا کام غریبوں کی، لیکن کی تھی یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کو چادر میں چھپائے بازار سے گزر رہے، تو چادر میں اس لیے چھپا رکھا تھا کہ ظاہر ہے اگر ایسے جاؤں گا تو لوگ دیکھیں گے اور محبت میں اکٹھے ہو جائیں گے، کسی کو دھکا لگے گا، کسی کے پاؤں پہ پاؤں آئے گا، میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اس لیے حضور شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم خود کو چادر میں چھپائے گزر رہے۔ وہ لکھا ہے کہ جی اس وقت بازار میں کپڑا چور کھڑا تھا اور اس کی نظر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر پہ پڑ گئی۔ اب اس کو یہ نہیں پتا کہ چادر کے نیچے کون ہے، اس نے تو چادر دیکھی، اس نے خیال کیا کہ اگر یہ چادر چھین کے بھاگ جاؤں تو جتنی قیمتی چادر ہے مجھے کتنے دن کچھ نہیں کرنا پڑے گا، اتنی مہنگی بکے یہ بازار میں جا کے، لیکن کیونکہ بازار میں چادر چھین کے بھاگنا ناممکن تھا، اس نے کہا اب انتظار کرتا ہوں کہ چادر والا بازار سے، رش سے، گیدرنگ سے باہر آ جائے، 2-3 بندوں کی کوئی ٹینشن نہیں، وہ میں دیکھ لوں گا، لیکن اتنے بندے نہیں مجھ سے سنبھالے جائیں گے۔ اب وہ بھی چل رہا ہے اور حضور غوث پاک بھی چل رہا ہے۔ اللہ کیا حضور غوث پاک کو پتہ نہیں تھا پیچھے کون چل رہا ہے اور کس نیت سے چل رہا ہے؟
آپ تو فرماتے ہیں میرے اللہ نے میرے لیے اس دنیا کو ایسے کر دیا ایسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان ہوتا ہے. آپ کو پتا تھا لیکن چلتے رہے, وہ بھی چلتا رہا. اب جب حضور غوث پاک بازار سے باہر نکل آئے نا, اور اب چور کے نزدیک یہ جگہ چادر چھین کے بھاگنے کے لیے بالکل موزوں ہے, اس نے پکڑ کے نا آپ کی چادر کو کھینچا, ادھر وہ چادر کھینچ رہا ہے بار بار, ادھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں. مفہوم ہے رب کریم, پکڑی چادر اس نے بری نیت سے ہے لیکن پکڑ عبد القادر کی بھی ہے. پکڑی چادر اس نے بری نیت سے ہے لیکن پکڑ اس نے عبد القادر کی بھی ہے. اب اگر اس نے چادر پکڑ ہی لی ہے تو اے میرے اللہ اس کو توفیق توبہ دے دے تاکہ یہ میری چادر پکڑے پکڑے میرے ساتھ جنت میں جائے. او کیا ہم کیا ان کی انداز کیا. اس لیے تو پھر اقبال رویا تھا, اور اقبال نے رو کے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا. انہوں دا غصہ بھی اللہ لئی, انہوں دا پیار بھی اللہ لئی, انہوں دیاں لڑائیاں بھی اللہ, انہوں دا معاف کرنا بھی اللہ. تم کیا, نہ تمہارا غصہ اللہ کے لیے نہ تمہارا پیار اللہ کے لیے. تھے تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. یہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرصہ دراز تک میری یہ کوشش رہی کہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سبقت لے جاؤں, لیکن فرماتے ہیں وہ وقت وہ ویلا آیا کہ مجھے بھی کیا نہیں پڑ گیا, اے عمر سبقت تو دور کاش تو ابو بکر کے سینے کا اقبال ہی ہوتا ہے. آپ کہا کرتے تھے اے خلیفہ رسول مجھ سے سارا کچھ لے لیں بس غار ثور کی ایک رات مجھے عطا فرما دیں. ابو بکر تو ابو بکر ہے,